اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2، یعنی آیت نمبر 2۔ اور چونکہ یہ لمبی ہے یہ آیت، تو اس لیے ہم آج ایک ہی پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، اور شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے، ہمیں بھی ثواب ملے، اور جو دیکھیں ان سب کو ثواب ملے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، نہ تم حلال سمجھو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، ولا الشہر الحرام، اور ادب والے مہینوں کو، یا ہر حرام مہینوں کو یا ادب والے مہینوں کو، ولا الہدیہ، اور قربانی کے جانوروں کو، ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کو جس کے گلے میں پٹا ڈالا جائے، یعنی حج کے لیے جاتے ہوئے جس کے گلے میں پٹا ڈالا جائے کہ یہ حج کے لیے قربانی کا جانور ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ آنے والے بیت الحرام کی طرف، اور نہ ہی بیت الحرام کی طرف آنے والوں کو، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں یا وہ ڈھونڈتے ہیں، فضلا من ربہم، فضل اپنے رب کا، ورضوانا، اور رضا، وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا فضل اور رضا، خوشنودی۔ تو آگے بھی ہے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب حلال ہو تم، یعنی احرام سے نکلو تم، فَاسْتَادُوا، پھر شکار کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ تم کو آمادہ کرے، یجرمن آمادہ کرے، تم کو، شنآن، دشمنی، قوم، اس قوم کی، ان صدوکم، یہ کہ روکا تم کو، صدو روکا، کم کے میننگ ہے تم کو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم حد سے بڑھو، وتعاونوا، اور تعاون کرو یا مدد کرو، علی البر، نیکی کرنے پر، والتقوی، اور پرہیزگاری میں تعاون کرو ایک دوسرے سے، ولا تعاونوا، اور نہ تم تعاون کرو، علی الاثم، گناہ پر، یعنی گناہ کرنے میں تعاون نہ کرو، مدد نہ کرو کسی کی، والعدوان، اور دشمنی میں بھی۔ عدوان دشمن کو کہتے ہیں، ادھر بھی ہم نے ابھی پڑھا ہے آگے، عدوان دشمنی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے، بے شک دے سکتا ہے اللہ کسی کو جس طرح چاہے عذاب دے سکتا ہے، جو اس کے بندوں کو تکلیف کر دے اور جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، مسلمانوں کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہ تم حلال سمجھو اللہ کی نشانیوں کو۔ اللہ کی نشانیاں مطلب کہ جو حج کے مطابق جو چیزیں ہیں، جیسے کہ
حج کے مطابق بھی اور دوسرے بھی، جس طرح ادب والے مہینے ہیں جو کہ 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، یہ 4 مہینے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کہا ہے کہ اس کو حرام، اس کا ادب کرو اور اس کو حلال نہ سمجھو، یعنی کہ اس میں ادب والے کام کرو، زیادہ سے زیادہ کوشش کرو دوسرے مہینوں کے جو ہے نسبت اس میں زیادہ پرہیزگاری اور زیادہ نیکیاں کرو، اور برائی سے بچتے رہو اس مہینوں میں، اور دشمنیوں سے اور لڑائیوں سے ان 4 مہینوں میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ حرام قرار دیا گیا ہے اس لیے اس کو شہر الحرام کہتے ہیں، جو کہ یہ 4 مہینے ہیں جو میں نے بتا دیے۔ اور اس طرح ہدی کا جانور جو کہ قربانی کے لیے لے جایا جاتا ہے، یا قلائدہ وہ والا جانور جس کے گلے میں پٹا ڈال کے تو قربانی کے لیے، حج کے لیے لے جایا جاتا ہے، تو اس کے گلے میں پہلے سے پٹا ڈال دیا جاتا ہے تاکہ یہ اس کی نشانی ہو کہ یہ حج کے لیے، قربانی کے لیے لے جایا جائے گا۔ اور نہ ہی تو یہ اس کو حلال نہ سمجھو، اس کی بے ادبی کو حلال نہ سمجھو، اس پر کوئی کام نہ کرو، یہ جانور جو ہے اس کا ادب کرو، اور نہ ہی بیت اللہ شریف کی طرف آنے والے مسلمانوں کو جو ہے روکو، ان کے آنے والوں، بیت اللہ شریف کا حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں کی جو ہے ان کا بھی ادب کرو، اور وہ جو اس طرف آئے تو ان کو نہ روکو، وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا فضل اور رضا جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، اس لیے ان کو ادھر سے نہ روکو اور ان کا ادب کرو۔ اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی تم احرام سے نکلو، جس طرح کہ کہا تھا کہ احرام میں جو ہے وہ شکار کرنا حرام ہے، تو جب تم احرام سے نکلو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر جو ہے شکار تم کر سکتے ہو، جب احرام سے تم نکل آئے تو پھر شکار کرنا تم پر حلال ہو گیا، پھر تم وہ کر سکتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں آمادہ نہ کرے دشمنی اس قوم کی جس نے تمہیں مسجد حرام جانے سے روکا۔ اب ادھر وہی بات آ جاتی ہے جو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ آیتیں جو ہے یہ زیادہ تر اس موقع پر آئی ہے، نازل ہوئی ہے جس طرح صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اور مسلمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جو ہے 2500 مسلمان عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوئے تھے، تو ان حدیبیہ کے مقام پر رک کر انہوں نے ان سے ایک اپنا بندہ بھیجا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف، کہ ان سے کہو کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، ہمارا مطلب محض عمرہ کرنا ہے اور ہم کچھ نہیں کرتے، ہمیں آنے کی اجازت دے دی جائے، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن انہوں نے روک دیا، تو روکنے سے اب ظاہر ہے ایک مذہبی فریضے سے روکنا، اور جو ہے اللہ کی نشانیوں کی توہین کرنا، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یہ جو ہے آنے والی شعائر اللہ کو جو ہے حرام حلال نہ سمجھو، تو شعائر اللہ میں کیا کیا چیزیں آ گئی کہ بیت اللہ شریف کی طرف آنے والے جو ہے ان کو بھی نہ روکو، تو یہ توہین ہو گئی نا، انہوں نے جو روک دیا، تو اس توہین پر اور مذہبی فریضے سے روکنے پر ظاہر ہے مسلمانوں کو غصہ، غیظ اور غضب تو آنا تھا، اور اس غیظ و غضب میں بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جس سے جو ہے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کافی غصے میں آ گئے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کیوں صلح کی طرف جو ہے زور لگا رہے ہیں، کیا ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پیغمبر جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔
تو اس لیے پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی بھی مانگی تھی کہ انہوں نے جو یہ کہا تھا تو کہ ہم لڑائی کریں، کیونکہ ان کو بہت غیظ و غضب آیا تھا کہ یہ انہوں نے ہمیں کیوں روکا اللہ کے اس مذہبی فریضے سے، اور اللہ کے ان نشانیوں کی جو ہے توہین کی ہے انہوں نے، اور اس طرح کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے ایسے فریضے سے اور سے منع کرنے میں کسی بھی مسلمان کو بہت غیظ اور غضب آ سکتا ہے، اور اس غیظ و غضب میں وہ حد سے گزر سکتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ ایسے موقعوں پر بھی غیظ اور غضب کی بجائے جو ہے وہ صلح صفائی سے کام لینا چاہیے اور آرام اور سکون سے جو ہے مسائل کو حل کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرنے پر آئے بھی تو دوسرے جو ہے اس کو ایسا کرنے سے روکے، اور اللہ نے بھی روکا ہے کہ نہ تمہیں آمادہ کرے دشمنی اس قوم کی جس نے روکا تمہیں مسجد حرام سے، یہ کہ تم حد سے بڑھو، تو حد سے بڑھنے سے روکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیکی کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، آگے بڑھو، اور پرہیزگاری میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ پرہیزگاری یعنی اللہ کی فرما برداری، ہر اچھے کام، اللہ کی عبادت کرنا، اور جھوٹ اور حسد اور بغض سے بچنا، ہر برائی سے بچنا، اس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ کے کاموں سے بچتے رہو، اس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، دشمنی میں اور گناہ میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اس میں بچتے رہو، اور ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی یہ سب کچھ جو اللہ نے بتایا ہے یہ کرتے، اس پر عمل کرو، اور اگر اس سے عمل نہیں کرو گے تو پھر برا حال ہوگا، اس لیے ڈرتے رہو اللہ سے اور اس پر عمل کرو، فرما برداری کرو اللہ کی، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے، اسے عذاب دینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری بھابھیوں، نندوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہم سب کی استانیوں کو، استادوں کو، اور یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ، یا پروردگار ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، سستیاں، تکالیف، پریشانیاں ہم سے دور کر دے یا اللہ۔ یا پروردگار یہ جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کے تلفظ میں، اس کے ترجمے میں، تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا یا پروردگار۔ مقصد ہے تیرا قرآن ترجمے کے ساتھ ہر کانوں میں جو ہے وہ پہنچے اور ہر آنکھ جو ہے وہ اس کو دیکھے یا اللہ۔ یا اللہ معاف کرنا اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو، اور یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، آمین ثم آمین۔